اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز آیت رضاعت سے کریں گے۔ سورہ البقرہ میں جو آیت ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر یہاں آپ کے سامنے مینشنڈ ہے 223۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ اپنی بکس کھول کے سامنے رکھ لیجئے یا پارہ ہے آپ کے پاس تو وہ کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرزقن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والوالدات یرزقن، اور مائیں رضاعت کریں، دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، حولین کاملین پورے 2 سال۔ لمن ارادہ، یہ اس کے لیے ہے جس کا ارادہ ہو، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ رضاعت کو مکمل کرے، یعنی پورا رضاعت کا جو پیریڈ ہے اس میں جو دودھ پلانا چاہے یہ اس کے لیے ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے باپ کے ذمے ہے ان عورتوں کا کھلانا اور ان کا کپڑا دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، نہیں تکلیف دی جائے گی بچے کی ماں کو بچے کے سبب، اور نہ ہی مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح جو بچے کا وارث ہے اس پر بھی یہ لازم ہے، یعنی یہی طریقہ کار جو بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ ارادہ کریں، یعنی دونوں والدین جو ہیں، دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی سے اور آپس کے مشورے سے، یعنی 2 سال سے قبل، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی کسی اور خاتون سے، فلا جناح علیکم، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ادائیگی کرو دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ کہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ اب اس آیت میں مسئلہ رضاعت کا بیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے تو وہ 2 سال پورے دودھ پلائے۔ اب اس سے کم مدت تک دودھ پلانے کی بھی ان الفاظ میں گنجائش موجود ہے۔ دوسری بات یہ یہاں پتہ چلتی ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 برس ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسا ایک روایت ہے سنن ترمذی میں، حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ دودھ پلانا جو ہے وہ اس کی حرمت جو ہے وہ ثابت کرتا ہے، جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد پھر رضاعی بہن بھائی جو ہیں وہ آپس میں ان کا نکاح اسی طرح حرام ہوگا جس طرح نسبی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔
یعنی یہ بالکل اسی طرح بہن بھائی ہو جائیں گے جیسا کہ نسب کے رشتے سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں مولود لہو یعنی جس کا بچہ ہے، یہاں اس سے مراد ہے باپ۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں جو ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا جو ہے وہ پیچیدہ سا پرابلم بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل نہیں کیا جاتا، یا شریعت کے حکم کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ حکم الہی کے تحت خاوند اپنی طاقت کے مطابق جو ایک مطلقہ عورت ہے، اس کے کھانے پینے کا اور اس کے لباس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہو، اس طرح کے اس آیت میں جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اگر اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی پھر ذمہ داری کو اٹھائے گا، اور یہ مسئلہ آسانی سے حل بھی ہو جائے گا۔ ماں کو جو تکلیف پہنچانے کا یہاں پر ذکر ہے کہ ماں جو ہے بچے کو اگر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ ماں شاید بچے سے کہیں زیادہ باپ کی نسبت محبت کرتی ہے۔ آپ یقیناً آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جو وہ انسانوں سے ہے، اس میں ماں کی محبت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ حدیث قدسی ہے کہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو یقیناً جو ایک ماں کے اندر اللہ نے ممتا رکھی ہے، تو وہ بچہ اس سے اگر دور کیا جائے تو وہ بڑی جو ہے اذیت ہوتی ہے، اذیت ناک بات ہوتی ہے ماں کے لیے۔ اسی لیے اگر سیپریشن ہو جائے تو اسلامک لاء کے مطابق جو ہے وہ شروع میں مطلب بچی جو ہے وہ تقریباً 12 سال تک، اور بچہ 7 برس کی عمر تک جو ہے وہ ماں کے پاس ہی، ہمارا پاکستان کا قانون بھی اور اسلامک قانون بھی یہ ہے کہ بچے کو ماں کے پاس رہنے دیا جائے۔ تو لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے، یا یہ کہ اس کے ذمہ ڈال کے اور بغیر خرچ کے اس سے ذمہ داری اٹھوائی جائے اور اس سے مجبور کیا جائے کہ وہ بغیر کچھ لیے دیے جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، تو باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے، یعنی وہ کہہ رہے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی بچے کو، تو یا یہ کہ پھر وہ باپ سے اس کی مالی حیثیت سے بڑھ کر کوئی مطالبہ کرتی ہے۔ تو یہ یہاں دونوں کا ایک دوسرے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہے کہ اس کے علاوہ جو چیز ایک تیسری ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں وارث کا ذکر ہے کہ یہی حکم جو ہے وہ وارث کے لیے، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہ ذمہ داری جو ہے یہ وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور اس کی نگہداشت جو ہے وہ اس میں کوئی جو ہے وہ متاثر ہو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ماں کے علاوہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یعنی اگر کوئی رضاعت کروانا چاہے کسی اور سے، یہ ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلوانے کی بھی باپ کو جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ اس کا معاوضہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ یہاں پر جو ہیں یہ رضاعت کے مسائل اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ روکے رکھیں، یعنی وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے نفسوں کو روکے رکھیں، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی عدت کی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے گناہ تم پر، فیما، اس میں، جو فعلنا فی انفسہن بالمعروف، جو وہ کریں اپنی جانوں کے بارے میں
دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ عدت وفات یہ ہر عورت کے لیے ہے، یعنی طلاق مختلف آگے اس کی تو قسمیں آ جاتی ہیں نا کہ لیکن یہ جو وفات کی عدت ہے وہ ہر عورت کے لیے ہے، چاہے وہ جوان ہے، بوڑھی ہے، مطلب رخصتی ہوئی یا نہیں، مطلب یہ ان سب کے لیے عدت ہے۔ البتہ اس سے صرف ایک جو پریگننٹ عورت ہے وہ اس سے الگ ہے، اس کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ اس کی جو عدت ہے وہ اس کی ڈیلیوری تک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ سورہ طلاق کی آیت ہے نا کہ جو پریگننٹ خواتین یعنی حمل والی عورتوں کی مدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے۔ تو یہ جو یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ جو عورتیں جو ہیں جن کے شوہر جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، اس میں عورت کو جو ہے وہ زیب و زینت کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سرما بھی نہ لگائے، یعنی احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے، یعنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا وقت جو ہے عدت کا وہ وہیں پر گزارے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ایک البتہ جو ایک طلاق یافتہ عورت ہے اور اس کو طلاق رجعی دی گئی ہے، اس کے لیے حکم جو ہے وہ مختلف ہے کہ وہ عدت کے اندر جو ہے وہ زیب و زینت بھی کر سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ لیکن مطلقہ جس کو طلاق بائن دی گئی ہے یعنی مطلقہ بائنہ، اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے، اور بعض جو ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ اس دوران اگر وہ اپنی زیب و زینت کرے، اور بعض جو ہیں وہ اس کے ممانعت کے بھی قائل ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے کہ جب یہ مدت ختم ہو جائے اس میں زیب و زینت پھر وہ اختیار کر سکتی ہیں، یعنی ان کو جو ہے اجازت دی گئی ہے، اور اپنے ولی کی اجازت اور مشورے سے کسی اور جگہ نکاح کا بھی ان کو اجازت ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر آگے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں، یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد جب عدت کی مدت کو پہنچے تو پھر کوئی بھی فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کریں اپنے نفس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ، یعنی اگر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے ولا جناح علیکم فیما عرضتم، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس چیز میں فیما عرضتم بہی من خطبۃ النساء، کہ اگر تم اس دوران کوئی اشارے کنائے سے تم ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، بات چیت کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم کوئی بات اپنے دل میں چھپاؤ، عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم عنقریب ان کا جو ہے وہ ذکر کرو گے۔ ولیکن لا تواعدوہن، اور لیکن نہ تم ان سے عہد و پیمان کرو سرًا خفیہ، الا سوائے اس کے ان تقولوا قولا معروفا، کہ تم کہو معروف بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ تم پھر نکاح کی گرہ ان کے ساتھ جو ہے وہ باندھو یہاں تک کہ لکھا ہوا جو کتاب کا ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ ما فی انفسکم فاحذروہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تم اس سے جو ہے وہ ڈرو، اس سے ڈرتے رہو۔
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اس دوران جو ہے وہ کسی کو یعنی عدت کے دوران اللہ نے جو ہے وہ اشارتاً، اگر ہم کوئی مرد جو ہے، اگر کوئی عورت عدت کے دوران ہے، اشارتاً وہ کوئی بات کر کے کہ وہ عدت کے بعد اس کو نکاح کا پیغام دینے والا ہے تو اشارتاً اس کو بتا سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر اس کو نکاح کا پیغام دینا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عدت کے ختم ہونے کا انتظار اس کو کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ عدت کے دوران جو ہے وہ اگر وہ نکاح کا پیغام دے گا تو وہ جو ہے وہ گنہگار ہوگا، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے، لیکن اس کے کوئی خفیہ وعدہ کرنے جو ہے نا، یا اس سے پہلے نکاح جو ہے وہ اس کا پختہ بات کر لینے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے سے بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیونکہ جب تک مدت وہ عدت گزر نہیں جاتی اس پر خاوند کا حق ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع کر لے، یعنی اگر طلاق رجعی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہالت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ عدت کے اندر نکاح بھی کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر ان کے درمیان ازدواجی تعلق نہیں ہے تو فوراً ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق کرا دی جائے، ان کی جو ہے سپریشن جو ہے وہ ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ اس میں علماء کا جو ہے وہ اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ بعد میں ان دونوں کا آپس میں، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، یعنی وہ مدت گزرنے کے بعد، لیکن بعض جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ان کا پھر باہم نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو اس قسم کے جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا انتظار کرنا جو ہے یہ لازمی ہے کہ، اور اس سے اگلی آیت ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، یہ ایک خاص مطلب حکم ہے مطلقہ عورتوں کے لیے کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، اور ما لم تمسوهن جبکہ تم نے ان کو نہیں چھوا، او تفرضوا لهن فریضہ، اور یا یہ کہ ان کا مہر جو ہے وہ بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن علی الموسع قدرہ، تو ان کو فائدہ دو صاحب استطاعت اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ فائدہ دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، اور یہ حق ہے محسنین کے اوپر، ذمہ داری ہے۔ یہ اس عورت کے بارے میں حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا اور عورت کی جو ہے وہ رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس سے قبل اس کی طلاق ہو گئی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے۔ یہ فائدہ جو ہے یہ ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے، جو خوشحال آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچائے گا، لیکن جو احسان کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، ظاہری بات ہے، تاہم اس کے یہ جو فائدہ دیا جائے گا اس کا تعین بھی کیا گیا ہے، مطلب مختلف آپ دیکھیں کہ علماء نے، کسی نے کہا کہ اس میں خادم، کسی نے اس کے بارے میں 500 درہم کا ذکر کیا، کسی نے 1 یا چند سوٹ وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں۔ بہرحال یہ شریعت کی طرف سے تعین نہیں ہے، ہر شخص کو اپنے طاقت کے مطابق دینے کا اختیار ہے اور اس کو حکم بھی ہے۔ اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اسی عورت کو دیا جائے گا جس کے بارے میں یہ حکم ہے، یعنی وہ عورت جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس کا حق مہر بھی مقرر نہیں تھا لیکن اس کو طلاق ہو گئی، تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اور بہت سی ایسی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے یہ ہے۔
اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال اس حکم میں جو دیکھیں یہ فائدہ پہنچانے میں ایک حکمت اور بہت سے فائدے ہیں، یقیناً کہ تلخی، کشیدگی اور اختلاف کے موقع پر یہی طلاق کا ایک سبب ہوتا ہے یقیناً، تو اس پر احسان کرنا چاہیے، عورت کی جو ہے وہ دلجوئی کرنی چاہیے، اور اللہ کا یہی حکم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ اس سے بالکل الٹ سلوک ہوتا ہے، تو احسان اور سلوک ایک طرف، بلکہ مطلقہ کو تو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اچھے طریقے سے اس عورت کو جو ہے وہ رخصت کیا جائے، یا طلاق جو ہے وہ دینے کے بعد بھی یعنی اچھے طریقے سے، تاکہ ایک دوسرے کو کبھی اگر یاد کریں تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال اگلا جو ایک ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہ دوسری قسم ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، اس سے قبل کہ تم نے ان کو چھوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپس میں ملنے سے قبل مرد جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دے، وقد فرضتم لہن فریضۃ، لیکن اور تحقیق تم جو ہے وہ لکھ چکے ہو ان کا مہر، لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہے، یہ دوسری صورت۔ فنصف ما فرضتم، بس تو نصف حق مہر ادا کرنا ہے جو تم نے مقرر کیا، الا، مگر یہ کہ ان یعفونا، کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم نہ بھلا دو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارا سلوک یا تم اکٹھے رہے یا فضل، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ دوسری صورت ہے کہ خلوت سے قبل ہی طلاق دے دی، حق مہر مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصف مہر ادا کرے، مگر یہ کہ اگر عورت اپنا یہ حق معاف کر دے، اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ یا پھر معاف کر دے وہ، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب دیکھیں اس سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ یعنی اس کا توڑنا یا اس کو باقی رکھنا شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی ادا شدہ حق مہر میں سے نصف مہر واپس لینے کی بجائے اپنا یہ حق جو نصف مہر ہے جو اس نے دے وہ معاف کر دے، اور پورے کا پورا یہ عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اس فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی جو ہے وہ ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اچھا، بعض نے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ہے کہ بیادہ ہی عقدۃ النکاح سے عورت کا جو ہے ولی مراد لیا کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کہ ایک تو یہ کہ عورت کے ولی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ نہیں ہے، وہ طلاق کے معاملے میں وہ کسی چیز کا حق جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ دوسرا، مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، وہ اس کے ولی کا بھی مال نہیں ہے، نہ وہ اس کو لے سکتا ہے، وہ 100% جو ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے، تو اسے معاف کرنے کا حق بھی جو ہے ولی نہیں رکھتا۔ تو یقیناً جو ہے وہ جو پہلے والا میں نے آپ کو جو معاملہ بتایا ہے جو وہی یقیناً جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں اگلی آیت ہے قرآن مجید کی، وہ ہے عصر کی نماز کے بارے میں، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص وسطی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور یہ کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ٹھہرو۔ درمیانی نماز سے مراد جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ یا عصر کی نماز جو ہے وہ مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔
کہ اس میں جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ اس کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ عصر کی نماز جو ہے اس کے وقت کا اور اس کی ادائیگی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو تم پیدل یا سوار ہو کر یعنی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں ہوتے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تو ذکر کرو اللہ کا، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ تمہیں تعلیم دی گئی، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم اس کے بارے میں پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ خوف کے وقت کی ہے، صلاۃ الخوف، یعنی جس وقت دشمن کا خوف ہو تو اس وقت جو ہے تم پیدل ہو یا تم سواری کے اوپر ہو تو تم اس طرح نماز پڑھ سکتے ہو۔ تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے، امن کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تو نماز کو ایسے ہی ادا کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وصیت کرنا ہے ان کو اپنی بیویوں کے بارے میں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، ان کو فائدہ پہنچانا 1 سال تک گھر سے نکالے بغیر۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو نہیں ہے گناہ تم پر اس کے بارے میں جو وہ کریں اپنی جانوں کے متعلق فیصلہ، میں معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے، اور جو ناسخ آیت ہے اس کی وہ پہلے گزر چکی ہے، جس میں عدت جو ہے وفات کی وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آیت جو وراثت والی آیتیں ہیں اس میں بیویوں کا حصہ جو ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا وراثت میں، اس لیے اب خامد کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، یعنی نہ نان و نفقے کی اور نہ ہی جو ہے وہ اس کی رہائش کی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ منسوخ آیت ہے۔ آج ہم اپنا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلا لیکچر جو ہے وہ ہوگا، یہ اسی آیت کے اوپر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔